یعنی یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دکھی دل مجھے پکارتا ہے، کہتے ہیں نا کسی پہ ظلم نہ کرو، ظلم نہ اتنا کرو کہ وہ جو مظلوم ہے نا وہ اپنے رب کو پکار اٹھے کہ اللہ میری مدد کر کہ میں بے بس ہو گئی ہوں، تو پھر اللہ جب اس کی پکار سنے گا نا تو تمہاری بخشش نہیں ہونے والی۔ اور کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مظلوم کی پکار میں اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، تو اس لیے کبھی کسی کو نہ ستاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑی بڑی باتوں میں بھی برداشت کر لو۔ ہم اپنے گھر کی فیکٹری کو لیں، بس ساسیں بہو کو معاف کرنا سیکھیں، بہویں ساسوں کی عزت کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم پہ کوئی فرض نہیں ہے ان کی عزت کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں نے جتنے یہ لیکچر 2-4 لوگوں کے سنے کہ اس بندے نے کہہ دیا کہ بہوؤں پہ کوئی فرض نہیں ہے ساس سسر کی عزت کرنا، میں کہتی ہوں غلط کہا۔ نیو جنریشن تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی پوائنٹ ملے، بھئی کیوں نہیں فرض اگر نہیں تو انسانیت نہیں ہے؟ کیوں اپنی بیٹیاں نہیں کسی کو دی؟ دوسروں کی بیٹیاں نہیں آئیں؟ جو اپنی بیٹیاں گئیں وہ ان کو دیکھیں گی، تو کیوں یہ برابر ہے حساب؟ کچھ نہیں، یہ کہنا کہ فرضی نہیں۔ یہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں، کسی پہ کوئی ظلم نہ اتنا کرو کہ وہ اپنے رب کو پکارے پھر وہ دکھی کی پکار سنتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دکھی کی پکار نہ سنے۔ اور میں آپ کو یہ بھی اس آیت پہ جب انہوں نے دمشق کی، میں نے ان کے بارے میں تھوڑی نالج لی نا ابن عساکر کی، تو وہ اپنی کتاب میں نا یہ بھی لکھتی ہیں باتیں بڑی پیاری۔ وہ کہتی ہیں دمشق جو ہے نا، یہ دمشق تب مسجد میں لوگ نا جتنے مسجد کے 10-10 15-15 لوگ الگ الگ چیزیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ ادھر 20 بندوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہ حدیث پڑھ رہی ہیں، ادھر 20 بندوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہ کوئی قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں تب دمشق کی جو مسجدیں تھیں نا وہ یونیورسٹی تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ مسجدوں کو یونیورسٹی بناؤ، مسجدوں کو صرف مولویوں کے نام ہی نہ کرو کہ ہم آئے ہیں یار دعا کر دینا بس ہمارے لیے اور پیسے دیں، نہیں، علم گاہ بناؤ، علم گاہ۔ پورے علاقے میں ایک ہی مسجد ہو، بہت بڑی ہو، لیکن علم گاہ ہو، وہاں علم پھیلے، وہاں پر ایسی مسجد ہو، یہ نہ ہو کہ ایک مسجد ہو گئی عمر بھر روٹیاں ہو گئی۔ بالکل، وہ ایک ان سے مجھے یاد آیا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، شب بھر میں، سوری ایک تو شعر مجھے بھول جاتے ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو ایسی مسجدوں کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ پھر لکھتے ہیں کہ تب یہ مسجدیں نا یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دمشق، اس کے رہنے والوں کا قرآن صرف زبان پہ رہ جائے گا، دلوں میں نہیں رہے گا۔ یہ دمشق کے بارے میں بھی فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ایک ایسا آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، اور بعض روایات میں اس شخص کا نام بھی بتایا، اور اس کا نام تھا جابر بن سلیم کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس روایت میں نا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نا ایک چادر اوڑے، گھٹ مارے، جس کو کہتے ہیں گوٹ مارے کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے جو پھندنے لگے ہوتے نا، کیا کہتے ہیں وہ جو آپ چادروں کے آگے لگاتی ہیں، وہ پیروں تک پڑ رہے تھے، ایسے چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے عام لوگوں کے بیچ میں۔ ایسے بھی نہیں کہ جیسے ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے وہ زمین پہ سب بیٹھے، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے کہا تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ آپ یہ بھی سوچیں کہ پہچان ہی نہیں کہ اللہ کا رسول، یہاں جاؤ نا وزیر اعظم کا صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، دنیا کے بادشاہوں کا تو صاف پتہ چل جاتا ہے، بندہ آنکھ نہیں اٹھاتا، اتنا ڈرتا ہے۔ وہ ایک یہاں معمولی بندہ کوئی سیاستدان نکلے نا کوئی، تو 10 گاڑیاں پیچھے تو 10 آگے ہوتی ہیں۔ بتائیں، ٹریفک روک لیتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں۔ عام بندوں کو یعنی کہ تنگ کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے رحمت للعالمین خاتم النبیین، جن پہ مہر ہی لگا دی کہ ان کے بعد کوئی آنا ہی نہیں ہے پیغمبر، ان کی زندگی دیکھیں، انہیں پوچھنا پڑا سارے بندوں میں سے بھی کہ بتاؤ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کیا کہ میں ہوں، اور وہ پاس آ کے بیٹھ کے نہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گاؤں کا دیہاتی بندہ ہوں، اور ادب تمیز مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے آپ دین اسلام کے احکام بتائیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔
میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ دیہاتی ہم سب سے اچھا جس کو یہ عقل تھی کہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ہم بھی اپنی زندگی گزارنے کے یہ طریقے معلوم کر لیں. قرآن موجود ہے، ایک وقت آنا ہے یہ قرآن بھی اٹھ جانا ہے. ہم کتابیں کھولیں گے نا، لفظ ایک نہیں ملنا. یہ قیامت کی نشانی ہونی ہے. موجود ہیں، ہم فائدہ اٹھا لیں. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ادب اداب تو کچھ نہیں آتا، میں جاہل انسان ہوں، مجھے زندگی کے نا کوئی احکام، اللہ کے احکام کوئی بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احکام اتنے آسان بتائے کہ پتہ ہے کہ یہ دیہاتی ہے تو سوچیں کہ وہ احکام کیا تھے، ہم سب کے لیے ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا، حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. نیکی ملی ہے کر لو، اور فوراً کر لو، موقع مل گیا تو. وہ نیکی چاہے یہ ہو کہ اپنے بھائی کو خوش خلقی سے دیکھ لو، سلام کر لو ہنستے ہوئے بھی، تو دنیا کے کام میں اس وقت بھول جاؤ، اس کو منہ پہ ہنسی لا کے مل لو. کہتی ہیں اب دیکھیں یہ تو حدیث ہے نا، لگ ساتھ ساتھ میرے ذہن میں کچھ اور باتیں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دو چیزیں اللہ کو بہت ہی پسند ہیں. ایک خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا اچھی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اور ایک اپنے ماں باپ کو دیکھنا. ماشاءاللہ کہاں خانہ کعبہ اور کہاں ماں باپ. یعنی اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میری چیزوں سے بھی زیادہ تمہاری زندگی کی ویلیو ہے. ایک دوسرے کی عزت کرو. حاجی 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 بننے کے لیے نہ تڑپو. انسانوں کو اپنے قدموں پہ رول کے آئے ہو تو وہ دیکھو، پہلے تمہارے کوئی حج قبول نہیں ہونے. پہلے انسانیت دیکھو. آج اتنے لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، کوئی کپڑے نہیں ہے پہننے کو، حج کرنے کے بجائے وہ پیسے ادھر پہنچا دو. آج کل تمہارا حج نہیں قبول ہونا. نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے بھائی سے خوش خلقی کے ساتھ ملاقات ہی کر لو. اپنے ڈول میں سے نا کسی کو پانی ہی پلا دو. یہ بھی نیکی ہے. چھپاتے نا پھر وہ آج کل بوتلیں لے کے نا وہ ملتی ہیں قیمت پہ ظاہر ہے تو اپنی بوتل چھپا لیتے ہیں لوگ. سفر میں ہو نا تو پانی پلا دو. یہ بھی نیکی ہے. تو یاد رکھو اگر کوئی تیرا پردہ پاش کرے تو تو نا اس کا پردہ پاش کرے. کتنی بڑی بات ہے. ہم بہنوں کا کیا ہوتا ہے، تو نے میری ایک بات بتائی، میں تیری 100 باتیں بتاؤں گی لوگوں کو. یہ ہے ہماری زندگی. کیونکہ قرآن حدیث کو پڑھنا نہیں، لڑائیوں میں زندگی گزر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کوئی تیرا پردہ پاش کرے، اگر کوئی تیرا ایسا کام ہے جو تو لوگوں کو نہیں بتاتا، چھپاتا پھرتا ہے، اس نے پاش کر دیا، تو نہ کری. یہ ہے احکام الہی، زندگی گزارنے کے طریقے. پھر کہا ٹخنے سے نیچے کبھی کپڑا نہ لٹکائیں. اب یہ ٹخنے کے نیچے جو شلوار پونچوں تک مردوں کے آ جائے گی ذرا ایڑی تک، کیا صرف وہی بات ہے؟ اس سے پتہ کیا کیا چیزیں سیکھیں. ہر چیز کی ریاکاری. یہی نہیں کپڑا ہی لٹکے، ہر چیز کی ریاکاری جس میں تکبر ہو وہ اپنی زندگیوں سے نکال دو. دلہنیں آج کل لاکھوں کا اپنا جوڑا بنا کے آدھا زمین پہ رول رہا ہوتا ہے، بڑا انہیں مزہ آتا ہے کہ ہمارا کپڑا پیچھے رولتا ہوا ہے زمین پر. یہ ہماری زندگی ہم نے سیکھا ہے قرآن سے. ہمیں تو رب یہ بتا رہا ہے، تو سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتا کیسے چلے گا. لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا ایک کونا سا پیچھے ضرور لٹکے. تکبر کی نشانی اگر ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں معاف. ویسے بھی نہیں اللہ کو پسند کہ نہ فالتو کپڑا، یہ جتنا فالتو تمہارا پیچھے ہے اس میں کسی کے 2 سوٹ بن جاتے، ایک بن جاتا. اس طرح ہر چیز سوچو زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ ہر چیز میں تکبر. اب دیکھیں اگر تکبر ہے، دوسری بات پھر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بتائی کہ تکبر نہ کرنا اور گالی کسی کو نہ دینا. اللہ اکبر. گالی کر کے بات نہ کرنا. اور ہمارے تو اکثر مردوں کو، کوئی اچھے خاصے پڑھے لکھے مرد ہوتے ہیں، اچھی بات بھی گالی کر کے کرتے ہیں. یہ ادب آداب سکھائی ہے ہمیں کوئی اسلام نے، اور گالی نکال کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو گالی نہیں نکالنی. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلائے گئے ہیں آپ؟ پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کس چیز کی طرف بلایا ہے، مطلب مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف، جو مجھے اس کی طرف سے بھیجا گیا جو اکیلا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کے وقت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، مجھے اس کی طرف سے بھیجا گیا.